جی ہاں ناظرین، اس وقت پورے ملک میں ایک ہی کیس ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے حنا جاوید قتل کیس۔ اس معاملے میں جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب، جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، قانونی پیروی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اتنا افسوسناک واقعہ کہ پورا پاکستان جھنجھوڑ کے رکھ دیا پورے پاکستان کو۔ کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے میں جو ہے ایک بڑا خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں جو ہے ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بہت بے ایمانہ طریقے سے اس کا قتل ہوا۔ جس طریقے سے ایف آئی آر کہہ رہی ہے اور استغاثہ جیسے کہہ رہا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ باتھ روم سے ملی اور وہ شاور سے لٹکی ہوئی تھی ایک لوہے کے اس سے کارڈ سے، اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے اور منہ میں ان کے ایک کاغذ وہ کپڑا جو ہے وہ ٹھونسا گیا تھا، تو اور وہ بہت سارا ان کو تشدد کیا گیا تھا، تشدد کے نشانات بہت زیادہ موجود تھے، جو بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہ بات آئی کہ ان کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ ان کو بہت ہی اذیت دے کر اور بروٹلی ان کو جو ہے ٹارچر کر کے ان کو قصداً جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے ایک باقاعدہ سوچی سمجھے منصوبے کے تحت۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ بھی معاشرے میں بڑا اچھا مقام رکھتی تھی، اور جو اس میں جو ملزم ہے جن پہ الزام ہے وہ بھی ایک بڑی اہم یونیورسٹی میں جو ہے وہ درس و تدریس کرتے تھے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ویسے بھی سینسٹیوٹی آج کل ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اموات ہوتی ہیں ان کی ایک سینسٹیوٹی موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوانوں میں بھی اس کی جو ہے وہ گونج جو ہے وہ سنائی دی۔ قومی اسمبلی میں باقاعدہ ان کے مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اسی طرح آصفہ بھٹو زرداری جو خاتون اول ہیں انہوں نے اس پہ بڑے کنسرن شو کیے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا جو معاشرے میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ بھی خواتین کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کیس کو کافی ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آج یہ زبان زد عام ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کیا معاملہ ہوا کیا، کیوں مطلب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے کیا حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں اس کی تو ابھی تفتیش ہو رہی ہے مختلف حوالوں سے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کہاں سے ملی ہے، وہ کس کا گھر تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ملزم ہے ان کا ہی گھر تھا، بالکل، اور جو اس میں واقعاتی شہادت زیادہ ہے، اس میں ایک چشمدید گواہ کوئی نہیں ہے، تو اس میں جو کیس ویک نہیں ہو گیا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جو آپ کی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے وہ اگر پورے طریقے سے وہ تمام ایونٹس کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزائے موت جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی مثال آپ کی جو ہے وہ نور مقدم کیس میں موجود ہے کہ اس میں بھی ساری واقعاتی شہادت تھی، سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ اس کو سر وہ اتنے سال ہو گئے اور ابھی تک بھی معاملہ چل ہی رہا ہے؟ نہیں، وہ چل نہیں رہا، وہ تو تمام مراحل طے کر چکا ہے، صرف وہ صدر کے پاس جو رحم کی اپیل ہے وہ ابھی انہوں نے کرنی ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ان کو سزائے موت دی تھی، ہائی کورٹ نے کنفرم کی، سپریم کورٹ نے اپیل میں کنفرم کی، پھر ان کی جو نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ بھی خارج ہوئی، اس میں بھی کنفرم ہوئی۔ سر اس قسم کے جو افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ فوری ان میں سزا ملنی چاہیے؟ یہ بالکل، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قتل کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کو سزائے موت بھی ہو جائے تو ان کا جو پہلا فورم ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک ریفرنس جاتا ہے، بالکل، اور اس میں 2 ججز جو ہے وہ کیس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سزائے موت کا میٹر ہے تو اس میں تمام ایویڈنس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے، تمام ایک میٹیریل کو، اور اس کے بعد بھی اگر ہائی کورٹ اس کو کنفرم کر دے تو پھر سپریم کورٹ میں کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ جو ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان میں جو وقفہ ہے وہ کافی بڑا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مرڈر ریفرنسز 4 5 6 سال ان کی باری نہیں آتی ہائی کورٹس میں، اور اسی طرح جب وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 6 7 سال تک ان کا جو ہے وہ نمبر نہیں آتا اور کیس کی سماعت نہیں ہوتی، یہی اس کی جو ہے وہ تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ لیکن نور مقدم کیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا سپیڈی ہوا تھا، وہ اس میں وہ اتنی زیادہ تاخیر نہیں تھی، گو کہ تھی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ پروسیس تھوڑا سا جلدی طے ہوا۔ حنا جاوید کیس میں ملزمان خاوند
ملازم سسر بھی ہیں؟ جی وہ بھی ہیں. آپ کیا مطلب ان کو ابھی تک گرفتاری ان کے عمل میں نہیں آئی؟ ہاں وہ ہماری جب یہ تفتیشی ٹیم سے بات ہوگی تو وہ اس کا واضح طور پہ جواب دے سکیں گے، لیکن چونکہ وہ نامزد ملزم ہے تو ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے. ہاں ہم نے ایک چیز یہ ضرور سنی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ہماری تفتیشی افسر سے یہ جو تفتیش کر رہی ہے ٹیم، اس سے بات نہیں ہوئی ابھی، موسٹ پرابیبلی وہ پرسوں ہوگی. تو ان سے پھر ہم پوچھیں گے کہ ایک نامزد ملزم جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا تعلق جو ہے ایک فورس سے ہے، وہ ریٹائرڈ ہیں، لیکن وہ جو ضابطۂ فوجداری کی جو شک ہے وہ صرف کور کرتی ہے سرونگ آرمڈ فورسز آفیسر یا آفیشل کی. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد وہ پھر جو پروسیکیوشن ہے یا پولیس ہے، وہ پھر جو نیئرسٹ پرووسٹ ہوتا ہے ملٹری پولیس کا، اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ایک یونیفارم میں بندہ جو ہے وہ ملزم ہے فلانے، اس کے خلاف ایف آئی آر یہ تو ریٹائرڈ اور انیشیل انویسٹیگیشن میں اور اس کا بھی ایویڈنس ملے ہیں کہ وہ بھی انوالو ہے. اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پھر میجسٹریٹ جو ہے اس کے سامنے جاتا ہے. اگر وہ سرونگ آرمڈ فورسز کے ممبر کو وہ ان کی متعلقہ فورس جو ہے وہ اپنی نگرانی اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے اور اس کا خود کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے تو اس بات کا ان کا اختیار موجود ہے. لیکن ایک ریٹائرڈ وہ جو ہے آرمی آفیسر، اس کو یہ استثناء حاصل نہیں ہے. وہ بالکل بغیر ان کی پرمیشن کے جو ہے وہ اس کی جو ہے تفتیش بھی ہو سکتی ہے اور اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. کتنا اسٹرانگ کیس ہے اور کتنے چانسز ہے کہ جلد سے جلد سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی میں آپ کو جیسے عرض کیا نا، ابھی تو یہ تفتیش کے مراحل میں، ابھی ایک تو اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موقع کی جو پوزیشن ہے اس کو پولیس نے فوراً جو ہے وہ سیل کر دیا تھا. وہاں پہ جتنی بھی شہادتیں ہیں جو سائنٹیفک پرپز کے لیے یوزفل ہو سکتی ہیں وہ کلیکٹ کر لی گئی ہیں، اور اس میں جو قتل میں جو چیزیں اور اشیاء جو شامل ہوئی ہیں وہ برآمد ہو گئی ہیں.